پیارے اسلامی بھائیوں، آج تو میرے خواجہ کی چھٹی پر بہت بڑی کرامت ظاہر ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ چلے تھے خواجہ کو مٹانے کے لیے، چلے تھے خواجہ کی درگاہ کو ناکام کرنے کے لیے، پر خود بادشاہ کی بیٹی مسلمان ہو گئی، اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی مسلمان ہو گئی۔ وہ بادشاہ جو میرے خواجہ کو مٹانے چلے تھے، اجمیر درگاہ کا نام و نشان مٹانے کو چلے تھے، اسی بادشاہ کی بیٹی مسلمان ہو گئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ بس جلدی سے اس کا نام بتا دیا جائے، وہ بیٹی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ بادشاہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، جتنی جلدی آپ کو ہو رہی ہے سننے کی، اس سے کہیں زیادہ جلدی ہم کو ہو رہی ہے بتانے کی۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بات بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ اسکرین پر یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایک ہندو بہن کیا کہہ رہی ہیں، اور میرے خواجہ کی چھٹی پر آج کتنی بھیڑ آئی ہوئی ہے۔ پہلے اس مجمع کو، اس ہجوم کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ رات کے ہندو ہم خواجہ صاحب کے دربار میں بہت دن سے آتے ہیں، ہمیں بہت کچھ ملا ہے۔ بولے مستانے بولے، یہ ملنگ بولے، چشتی رنگ بولے، دیدار دکھاؤ، ہمیں پار لگاؤ، میری بگڑی بنا دو میرے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا، جو کہ ہندو بہن نے بتایا کہ ہم خواجہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ ملتا ہے یہاں آ کر، اور خواجہ کی آج چھٹی پر کتنی دھوم ہے، کتنی بھیڑ ہے، کتنا ہجوم ہے لوگوں کا، کہ پولیس والوں جو ہے انہیں بھی دل سے سلام ہے، یہ سنبھال رہے ہیں، پر پبلک اتنی زیادہ ہے کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے۔ یعنی یہ خواجہ کے عقیدت مند لوگ ہیں جو میرے خواجہ کی چھٹی پر ہر سال اجمیر پہنچتے ہیں۔ اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ خود اپنے وقت کے بادشاہ کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی، وہ کیسے ہوئی؟ تو ماجرا یوں ہے کہ جب میرے نبی نے، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے ابو جہل، اس کے گھر بھی دین کو پہنچایا اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، اس کے گھر بھی دین پہنچایا اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ میرے خواجہ نے بھی پرتھوی راج چوہان کے گھر دین کو پہنچایا اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے۔ لیکن جب میرے نبی نے ابو جہل کے گھر دین پہنچایا، اسلام پہنچایا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے جادو کا سہارا لینا پڑا۔ اور جب میرے خواجہ نے پرتھوی راج چوہان کے گھر دین کو پہنچایا اخلاق و کردار کی وجہ سے، تو میرے خواجہ کو بھی پریشان کرنے کے لیے جے پال جادوگر کا سہارا لیا گیا۔ جے پال جادوگر جانتے ہیں جس کو اجے پال بھی کہا جاتا ہے۔ جب جے پال جادوگر کو بلایا تو اس نے سانپ، بچھو، پتھر، رسیاں پھینکنا شروع کر دی، پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ میرے خواجہ غریب نواز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پرتھوی راج چوہان نے اس جے پال جادوگر کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ اس کا اثر خواجہ پر کیوں نہیں ہو رہا، معین الدین پر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس جے پال جادوگر نے کہا اس کا کوئی اثر ان پر نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس انسان کی نظر آج تک کسی عورت پر نہیں پڑی ہے۔ اب عورت پر پڑنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نظر بد، بری نظر آج تک کسی پر نہیں پڑی ہے، اس نے کسی عورت کو نہیں دیکھا ہے، غلط نظر سے کسی عورت کو نہیں دیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جے پال جادوگر نے کہا کہ اے پرتھوی راج چوہان، اے اپنے وقت کے بادشاہ، اگر تم ان کے پاس کچھ لڑکیوں کو بھیج دو تاکہ ان کی نظر ان پر پڑ جائے، غلط نظر، تو میں گارنٹی لیتا ہوں یا تو اس معین الدین کو پاگل کر دوں گا یا اس کو ختم کر دوں گا۔ اب پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ یار یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ان کے اندر بھی دل ہے، انسان کے اندر دل ہوتا ہے، پتھر تو نہیں ہوتا ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی دل ہے، پتھر نہیں ہے۔ تو پرتھوی راج چوہان نے کیا کیا کہ جو اجمیر شہر کی خوبصورت لڑکیاں تھیں، وہ خوبصورت لڑکیاں جن کا اجمیر سے لے کر بنارس تک ڈنکا بج رہا تھا حسن و جمال کا، ان لڑکیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں ان کو بتایا، ان سے کہا، ان تمام لڑکیوں نے میک اپ سنگار وغیرہ کیا اور اپنے آپ کو خوب سجایا اور رچایا، اور تمام لڑکیاں میرے خواجہ کے پاس آ گئیں۔
آنے کے بعد میں ان لڑکیوں نے گٹار وغیرہ بجایا، جو پازیبیں وہ اپنے پیروں میں پہن رہی تھی ان پازیبوں کو بجانا شروع کر دیا، مگر میرے خواجہ نے ان کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھائی۔ بہت دیر تک انہوں نے یہی کیا، پازیبوں کو بجایا، پر میرے خواجہ نے ان کی طرف نظر نہیں کی۔ تو ان تمام فاحشہ لڑکیوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے آج ان کا کوئی عبادت کا دن ہو، عبادت کا دن۔ مگر یاد رکھیں مسلمانوں کا کوئی دن عبادت کا نہیں ہوتا، کوئی ایک خاص دن عبادت کا نہیں ہوتا، بلکہ ہر دن عبادت کا ہے، ہر دن نمازیں پڑھنی ہے۔ کوئی ایسا الگ ایک دن نہیں ہوتا کہ صرف وہی دن ہے باقی اور دن نہ ہو، ایسا کوئی دن نہیں ہوتا۔ تو ان تمام لڑکیوں نے سوچا ہو سکتا ہے آج کوئی عبادت کا دن ہو۔ وہ تمام لڑکیاں چلی گئیں اور جا کے پرتھوی راج چوہان کو بتایا کہ ہم نے بہت دیر ناچ گانا کیا، پازیبوں کو بجایا، پر انہوں نے اپنی نظر کو اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی عبادت کا دن ہے۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ تم نکارا ہو، تم سے کوئی کام نہیں ہوگا، جاؤ تم سب اپنے گھر کو چلے جاؤ، یہ کام تو خود میری بیٹی کرے گی۔ اب پرتھوی راج چوہان کی ایک بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، بڑی خوبصورت بیٹی تھی۔ تو پرتھوی راج چوہان نے اپنی بیٹی سے کہا، اپنی بیٹی کو آدھے ادھورے کپڑے پہنائے، اور کپڑے پہنانے کے بعد میں لیکن پرتھوی راج چوہان کی جو بیٹی تھی بڑی شاطر تھی، بڑی چالاک تھی۔ اس بیٹی نے کیا کیا کہ میرے خواجہ کے پاس جانے سے پہلے اس نے اپنے بدن کو گیلا کر لیا، ایک تالاب میں نہائی کپڑے سمیت، اور سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جب عورت کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں تو عورت کا گیلے کپڑوں میں رہنا اور کپڑے نہ پہننا ایک بات ہے بالکل، یعنی کپڑے گیلے ہو گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ عورت نے کپڑے نہیں پہنے ہیں۔ وہ گیلے کپڑوں میں میرے خواجہ کے پاس گئی، اور جانے کے بعد میں اس نے وہاں پر ناچ گانا کیا، کہا اے معین الدین تو دیکھ، پازیبوں کو بجانا شروع کر دیا، پر میرے خواجہ نے کوئی نظر نہیں اٹھائی، نظر نہیں ڈالی۔ ہم نے یہ بات تو بہت سنا ہے کہ خواجہ نے اونٹوں پر نظر ڈالی، اونٹ بیٹھ گئے، جے پال جادوگر پر نظر ڈالی، جے پال جادوگر کا جادو بیکار کر دیا، پر ہم اس بات کو بھول گئے کہ میرے خواجہ نے ان تمام فاحشہ لڑکیوں کی طرف اور اس راجپوت چوہان کی بیٹی کی طرف نظر نہیں اٹھائی، نظر جھکائے رہے۔ تو اس پرتھوی راج چوہان کی بیٹی نے جو حسین و جمیل تھی اس نے کہا اے معین الدین، تو میری خوبصورتی کو نیلام کیوں کرتا ہے؟ تو میری خوبصورتی کی بے حرمتی، بے عزتی کیوں کرتا ہے؟ میرے کم سے کم ایک نظر تو مجھے دیکھ لے۔ میرے خواجہ نے کہا کہ اے بیٹی، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے خواجہ نے اپنے اوپر سے چادر کو اٹھایا، اس بیٹی کی طرف کو ڈال دیا، پرتھوی راج چوہان کی بیٹی کی طرف، کہا اس سے اپنے جسم کو چھپا لے، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب پرتھوی راج چوہان کی بیٹی نے یہ سنا کہ مجھے بیٹی کہا اور اپنی چادر مجھے اوڑھنے کے لیے دے دی، اتنی عزت، تو اس نے کہا اے معین الدین، میں نے تو یہ سنا تھا کہ مسلمان حبشی ہوتے ہیں، مسلمان بیٹیوں کے دشمن ہوتے ہیں، بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں، میں نے اپنے باپ سے یہ سنا ہے، مگر آپ نے تو مجھے بیٹی کہا۔ میرے خواجہ نے کہا جو عمر میں بڑی ہوتی ہے اس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، جو عمر کے میں برابر ہوتی ہے اس کو بہن کا درجہ دیا جاتا ہے، جو عمر میں چھوٹی ہوتی ہے اس کو بیٹی کا درجہ دیا جاتا ہے، اور اسلام بیٹی کو ماں بہن بیٹی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اس حالت میں جس حالت میں تو ہے۔ تو میرے اس پرتھوی راج چوہان کی بیٹی نے کہا کہ معین الدین، جو اسلام بیٹیوں کو اتنی عزت دیتا ہے کہ ان کو اس حالت میں دیکھنے کی اجازت بھی نہیں دیتا، تو میں خود کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتی ہوں، میں بھی آج سے اسی اسلام کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، قبول کرتی ہوں۔ پرتھوی راج چوہان کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی کلمہ پڑھ کر۔ میرے بھائیو، یہ ہے میرے خواجہ کی شان، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خواجہ کی بارگاہ میں اجمیر پر عقیدت مند حضرات، عقیدت مند لوگ جو میرے خواجہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ میرے خواجہ کی چھٹی پر پہنچتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ جو چھٹی پر نہ پہنچے وہ محبت کرنے والے نہیں، لیکن جو عقیدت مند لوگ ہوتے ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اجمیر پہنچا جائے، اجمیر جایا جائے، اور جو اجمیر جاتا ہے تو اجمیر جانے کے بعد وہ جب میرے خواجہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے دل کو وہاں پر میرے خواجہ کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں نے بہت سے حضراتوں کے منہ سنا ہے۔ میرے بھائیوں، اجمیر جاؤ، اجمیر والے خواجہ کا فیضان لوٹو، اجمیر والے خواجہ کے فیضان سے مالا مال ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے خواجہ کی چھٹی چل رہی ہے، اگر آپ
قرب و جوار کے ہیں تو آپ اجمیر ضرور پہنچیں، خواجہ کی چھٹی میں حاضری ضرور دیں، کیونکہ اولیاء کرام کے فیضان سے مالا مال ہوں۔ اولیاء کرام کے فیضان سے بھی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کا ان کے مزاروں پر جانا، ان کی بارگاہ میں جانا، انسان بہت زیادہ فیض و برکات حاصل کرتا ہے۔ اور میرے خواجہ کی شان تو وہ شان ہے جن کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، جن کو ہند الولی سرکار حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ آپ ان کی بارگاہ میں ضرور جائیں اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی مسلمان بھائیوں کو میرے خواجہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور تمام مسلمانوں پر جو پریشان ہے اللہ خواجہ پیا کے صدقے تمام مسلمان بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پورے ہندوستان میں امن اور سکون پیدا فرمائے۔ چاہے ہندوستان میں کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، اگر پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں امن اور سکون پیدا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔